بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو، آپ کیوں اٹھ کر آئے ہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ میں جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور وہ کتاب جو میرے ہاتھ میں تھی ایک طرف رکھ کر اور احتیاط کے ساتھ ان کا بازو پکڑا اور ان کو بستر پر بٹھایا۔ ابو کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا اور وہ ایک ہی رات میں صدیوں کے بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان سے پوچھا کہ ابو کیا بات ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ انہوں نے ایک تکلیف دہ سانس خارج کی اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا، لائبہ بیٹی، آج میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو کا چہرہ دیکھ کر میرا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ فانی دنیا چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ ابو نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنا اور اپنی اماں کا خیال رکھنا ہوگا اور ان کا دایاں بازو بننا ہوگا۔ میں نے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دین اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، جیسے میں نے ساری زندگی اپنے رب کے دین کو مضبوطی سے تھام رکھا اور اس کو پھیلایا۔ اب یہ تمہارا کام ہے۔ تم کبھی اپنی یہ معصوم شرارتیں نہ ختم کرنا، بلکہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کیونکہ یہ معصوم شرارتیں ہی میرے جانے کے بعد تمہاری اماں کی زندگی میں ایک رونق اور جینے کی وجہ ہوں گی۔ میں ان کی ساری باتیں سن کر رونے لگی تھی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ابو کو ایسی دل چیرنے والی باتیں کرنے سے روکنا چاہا، لیکن آج ایسے لگتا تھا کہ وہ سب باتیں کر لینا چاہتے تھے۔ پھر کافی دیر تک وہ مجھے بہت ساری نصیحتیں کرتے رہے، جن کو میں دکھتے دل کے ساتھ سنتی رہی۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تو میں ان کو ان کا ہاتھ تھام کر ان کے کمرے تک لے گئی۔ امی کمرے میں ہی جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے ابو کے ساتھ آتا ہوا دیکھا تو مدھم مسکراہٹ اور نم آنکھوں کے ساتھ ہمیں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر ادھر ہی بیٹھ کر میں رات دیر ہو جانے کی وجہ سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ باہر بڑی عجیب سی گھٹن سی تھی، کیونکہ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کتنی دیر تو میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑی رہی، بستر پر آ کر لیٹی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا ہو اور میرے اوپر لی گئی چادر کو دور ہوا میں اچھال کر کھڑکی کے پاس گرا دیا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ اپنی چادر کو کھڑکی کے پاس پڑا دیکھ کر حیرت کا شکار ہوتی وہاں گئی اور باہر جھانکا، جہاں پر ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں خوف کی کیفیت میں اپنی چادر اٹھا کر واپس اپنے بستر پر آ گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اس بات پر خوف زدہ ہوئی کہ جب ہوا تھی ہی نہیں تو یہ اس قدر تیز جھونکا کیسے آیا۔ سر جھٹک کر اپنے گرد چادر کو مضبوطی سے تھاما تاکہ تیز ہوا کے جھونکے سے پھر چادر نہ اڑ جائے۔ اسی کشمکش اور خوف میں ساری رات گزر گئی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میری آنکھ امی کے زور زور سے چلانے کی آوازوں پر کھلی۔ جاگی تو اندازہ ہوا کہ امی بہت تیز آواز میں رو رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ میں ایک ہی جست میں اپنے بستر سے اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی۔ میرا رخ ابو کے کمرے کی جانب تھا، جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا، جہاں پر امی بستر پر ابو کے قریب ہی بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور ابو کو اٹھاتے ہوئے جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن ابو بالکل ساکت لیٹے ہوئے تھے کہ جیسے اب ان کا اس دنیا سے اور یہاں کے لوگوں سے تعلق ختم ہو چکا ہو۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ بیڈ کی جانب آتی گئی۔ ذہن میں ابو کی رات میں کی گئی باتیں ہی گردش کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے، تو کیا واقعی ابو اب نہیں؟ ابو! ایک زوردار چیخ مار کر ابو کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ بالکل ساکت تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ابو کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ خود بھی سفید ہو چکے تھے، جیسے ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ان کی ناک کے پاس ہاتھ لگایا اور ایسا لگا کہ گھر کی چھت مجھ پر آ گری ہو۔ ابو مجھے اور امی کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد میں اور امی بہت روئے اور ابو کو آوازیں دیں، لیکن انہوں نے جانا تھا اور وہ جا چکے تھے۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں میں محلے والوں کو اس بارے میں پتہ چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے تھے۔ ابو کی تدفین کچھ گھنٹوں بعد ہی کر دی گئی تھی۔ سب لوگ چلے گئے تھے تو میں نے اور امی نے خالی صحن میں بیٹھے ہوئے ایک خالی نگاہ اس ویران مکان پر ڈالی، جو کہ اب کسی طور بھی گھر معلوم نہ ہو رہا تھا۔ اس گھر کا سربراہ ہمیں
اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ابدی دنیا کوچ کر چکا تھا۔ ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہ گئے تھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے لگے زار و قطار روتے جا رہے تھے۔ ہماری تکلیف سمجھنے والا اور اس کو کم کرنے والا صرف اللہ ہی تھا۔ میرا نام لائبہ ہے اور اپنے والدین کی اکلوتی چنچل اور لاڈلی بیٹی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور کھلی گہری آنکھیں جن کو جو بھی دیکھتا کھو جاتا تھا۔ میرے کالے لمبے گھنے بال میری خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ کرتے تھے۔ ابو کہتے تھے کہ میں اپنے بالوں کو ہمیشہ ڈھک کر رکھا کروں کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ابو ایک دیندار آدمی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عورت کو اپنے بالوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں خالی انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی پائے جاتے ہیں جو کہ کبھی کبھار مخالف جنس انسانوں پر عاشق ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر وہ انسان ہمیشہ کے لیے ان کا قیدی بن کر ہی زندگی جیتا ہے۔ اگر تو وہ جن ایک نیک دل مخلوق ہے تو پھر تو وہ اس انسان کی ہر معاملے میں مدد کرتا ہے، لیکن اگر وہ خوفناک اور بھیانک مخلوق ہوئی تو انسان کی زندگی کو اس دنیا ہی میں جہنم بنا ڈالتا ہے۔ اپنے بالوں کے متعلق ابو کی نصیحت یاد کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جس روز ابو کا جنازہ اٹھانے کے لیے کچھ مرد حضرات آئے تھے تو دوسرے محلے کا ایک آدمی بھی تھا جس نے ابو کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہ تھا۔ میرے سر سے روتے ہوئے دوپٹہ سرک گیا تھا اور بے دھیانی میں میری نظر اسی آدمی پر گئی جو کہ کئی لوگوں کے مطابق ایک عالم تھا۔ وہ آدمی سرخ آنکھوں کے ساتھ میرے بالوں کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، پھر لوگوں کے بلانے پر آگے کی جانب چلا گیا۔ اس کی نظروں سے مجھے خوف آیا تھا اور میں نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ اچھے سے لیا تھا۔ آج بھی اس انسان کی آنکھوں کا رنگ بدلنا مجھے اچھے سے یاد تھا۔ کہیں وہ کوئی پر اسرار مخلوق تو نہ تھی۔ پھر ابو کو گئے ہوئے 3 دن بھی نہ گزرے تھے۔ ہم اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے 2 دن میں ہی اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ نہ ان کو کھانا کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی کپڑے تبدیل کرنے کا۔ میں کچن سے امی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ بنا کر لائی تاکہ کچھ کھا کر وہ دوائی کھا سکیں۔ امی کے آگے ٹرے رکھی اور ان کو زبردستی ان کے نہ کرنے کے باوجود بھی کچھ کھلا کر ہی دوائی دی۔ اب مجھے اپنے ابو کی آخری رات میں کی گئی نصیحتوں پر عمل کرنا تھا اور اپنی امی کو زندگی کی طرف لے کر آنا تھا۔ امی کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھی جن کا وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب شام ہو گئی۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ شام کے 7 بجا رہی تھی۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جبکہ کچھ دیر تک میں نے دروازہ نہ کھولا تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے داخلی دروازہ پیٹ ڈالا ہو۔ اتنی زوردار دستک پر میں ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی تو امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم بیٹھو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ہی جس آدمی کو دیکھا ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا مالک مکان تھا اور بہت ہی کرخت شکل بنا کر ہم دونوں کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری امی کو ایک جھٹکے سے پرے دھکیلا جس سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر امی کو مضبوطی سے تھاما۔ اس نے گھر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر کہا کہ میرا 3 مہینے کا کرایہ ابھی کے ابھی مجھے میرے ہاتھ پر رکھ کر دو، نہیں تو 3 دن کے اندر اندر یہ گھر تم ماں بیٹی نے خالی کر دینا ہے، ورنہ میں خود اپنے بندے لا کر تم لوگوں کا سامان اس گھر سے باہر پھینکوا دوں گا۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے تم لوگوں کا، اب تو تم لوگوں کا مرد بھی نہیں رہا، مجھے بس میرا کرایہ چاہیے ورنہ اس گھر کو خالی کرو۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا تھا اور ہم ساکت نظروں سے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ امی نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ اچھے سے بند کیا۔ وہ لرزتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ اب ہم دونوں کہاں جائیں گی۔ ابو کی دکان جو کہ وہ کرائے پر ہی چلاتے تھے، اس سے جو منافع ہوتا اس سے گھر کا کرایہ اور گھر کا خرچہ بمشکل پورا ہوتا تھا۔ ابو جب سے بیمار ہوئے تھے دکان پر بمشکل ہی جاتے تھے، جس سے اس کرائے کے مکان کا 3 مہینے کا کرایہ نہ دیا تھا، اور اب یہ مالک مکان پیسے لینے آ چکا تھا اور دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ اگر ہم دوبارہ کوئی چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر بھی کرائے پر ڈھونڈتے تو پیسے کہاں سے آتے۔ اسی سوچ میں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور حل تلاش کر رہے تھے کہ اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ امی کو کہا کہ جو پیسے ابو میری شادی کے لیے جمع کر گئے تھے
ہم ان سے کسی دوسری کچی آبادی کے محلے میں سستا سا اور چھوٹا سا گھر خرید لیتے ہیں، پھر ہم کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ کر اپنا گزارا کر لیں گے۔ امی نے تو شروع سے ہی سنتے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ پیسے میری شادی کے لیے ہی تھے۔ آخرکار بہت اصرار پر امی مان ہی گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہ تھا ہمارے پاس۔ پھر اگلے ہی دن امی نے محلے ہی کی کچھ عورتوں سے بات کی کہ کسی سستے سے مکان کا پتہ لگوانے میں ہماری مدد کر دیں۔ اگلے روز گھر ہمیں ہمارے پیسوں کے حساب سے مل گیا تھا، جو کہ دکھنے میں کافی خستہ حال تھا اور بہت ہی زیادہ پرانا اور چھوٹا، لیکن ہم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ہمارا اپنا تو تھا اور ہمارے سر کے اوپر ایک چھت تھی۔ کچھ راشن جو اس کرائے کے مکان میں بچ گیا تھا وہ ہم اپنے ساتھ لائے تھے، جو کہ ابھی ہمارے کام آ رہا تھا، لیکن وہ بھی آخر کب تک ہی چلتا۔ امی کافی فکر مند رہتی تھی مجھے لے کر۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارد گرد لوگوں کے گھر میں کام کر لیا کریں گی تاکہ کچھ تو پیسے آ جائیں اور ہم 2 وقت کی روٹی ہی کھا لیا کریں۔ میں نے امی کو بہت روکا اور کہا کہ یہ کام میں کر لوں گی، آپ آرام کریں، مگر امی کی سختی سے کی گئی تنبیہ پر مجھے خاموشی اختیار کرنی ہی پڑی تھی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ کافی ملنسار اور دیندار تھے۔ امی لوگوں کے گھروں میں برتن وغیرہ دھوتی اور صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھیں۔ جن گھروں میں امی کام کرتی تھیں وہ خود بھی اتنے اونچے طبقے سے تعلق نہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے جو تنخواہ امی کو ملتی وہ بہت ہی کم ہوتی تھی، جس سے ہمارا گزارا اس مہنگائی کے دور میں مشکل ترین تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اپنے ابو کی نصیحت کے مطابق اپنے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ ایک روز امی اپنے کام پر گئی ہوئی تھی، میں نے کھانا بنانا تھا، اس لیے حسب معمول سبزی لینے نکلی۔ میں نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور اپنے چہرے کے آگے نقاب لیا ہوا تھا۔ سبزیاں لیتے ہوئے میں گھر کی جانب آ رہی تھی کہ راستے سے گزرتے ہوئے بہت سے بچوں کو قرآن مجید تھامے ہوئے ایک گھر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ 1-2 منزلہ مکان تھا جو کہ اتنا بڑا نہ تھا۔ میں ابھی اس سے کافی دور سے دیکھ رہی تھی اور اسے پاس آ کر اس کو غور سے دیکھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سبزی کے تھیلے کو ایک ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بٹوا تھا۔ اس گھر کے پاس آتے ہوئے میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور حبس تھی، ہوا چلنے کے کوئی امکان نہ تھے۔ گھر کے سامنے پہنچتے ہی اچانک سے ایک نہایت ہی تیز ہوا کا جھونکا آیا، جس کی بدولت میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنے خالی ہاتھ کر کے کس کر دوپٹہ لیا، خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ ہوا کیسے آئی، اور محض ایک ہی جھونکا تھا جس کی وجہ سے میرے کالے آبشار کی طرح بال دکھائی دیے تھے۔ گھبرا کر ہر جانب دیکھا تو کوئی میری جانب متوجہ نہ تھا۔ ایسے ہی دیکھتے ہوئے بے ساختہ میری نظر اسی 2 منزلہ مکان کے اوپر ایک کھڑکی میں گئی، جہاں سے ایسے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، اور میری نظر پڑتے ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے کسی کا سایہ کھڑکی پر دکھا تھا، نہ جانے وہ کون تھا جو میرے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ میں سر جھٹک کے آگے کی جانب چل دی تھی، اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ کہیں دوبارہ میرے خوبصورت کالے بال عیاں نہ ہو جائیں۔ گھر آئی تو امی آئے ہوئی تھیں اور کافی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے ان کو فوراً سے گلاس میں پانی بھر کر دیا، جو انہوں نے ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ کچھ دیر امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، پھر امی کو ادھر ہی تخت پر آرام کرنے کے لیے لٹایا اور کھانا بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر کھانا تیار ہو چکا تھا۔ امی کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میں کسی گہری سوچ میں گم تھی، جس کو امی نے بھانپ لیا تھا، اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھ سے پوچھا کہ کس سوچ میں گم ہے میری بیٹی۔ میں نے امی کو دیکھا، جن کی مدھم مسکراہٹ میری ساری پریشانیوں کو ایک لمحے میں دور کر دیتی تھی۔ اپنی امی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ کروں، ایسے بیٹھے رہنے سے کبھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امی دیکھ رہی تھی کہ کیسے اتنی جلدی ان کی شرارتی اور چنچل سی معصوم بیٹی اس قدر ذمہ دار ہو گئی تھی۔ میں اب بھی امی کو ہنساتی تھی اور ان کے ساتھ مذاق کرتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میرے ابو بھی یہی چاہتے تھے۔ امی نے جب ابو کی آخری خواہش کا سنا تو مجھے کہا کہ میں پتہ کرواتی ہوں کہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ قریب ہے جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہو۔ میں وہاں سے قرآن پاک اور اس کی تفسیر سیکھ کر آس پاس کے گھروں میں بچوں کو مناسب معاوضے پر پڑھا کر کما بھی لوں گی۔ امی نے پھر وہاں سے اٹھ کر کمرے کی راہ لی۔ میں بھی اٹھی اور برتن سمیٹ کر کچن میں گئی۔
برتن धोकर हाथ पहुंचे, फिर घर का दाखिली दरवाजा अच्छे से बंद किया। कुछ देर आकर लेट गई। कुछ ही देर बाद रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। अम्मी को रात के खाने के बाद दवाई देकर अपने कमरे में सोने आ गई, जहां पर घुप अंधेरा था। एक तरफ कमरे में कुछ देर शम्मा जलाई ताकि सोने से पहले बिस्तर ठीक कर सकूं। कमरे की खिड़की उस वक्त बंद ही थी। कमरे में शम्मा की रोशनी से मेरा अक्स और कमरे में मौजूद हर चीज का साया दीवार पर नजर आ रहा था। मुझे इस तरह कमरे में अकेले उस शम्मा की रोशनी में अजीब डर सा महसूस हो रहा था, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई आहट थी जो कि मेरे आईन पीछे थी और हर दफा इधर उधर होने पर महसूस हो रही थी। डर की वजह से माथे पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए थे। जेरे रब आयतुल कुर्सी पढ़कर सारे कमरे में फूंकी। कुछ सुकून महसूस करके शम्मा बंद करने आई तो एकदम वो खुद ब खुद बुझ गई। मैं मुंह खोले हैरत से देखती ही रह गई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। कमरे में हवा का कोई रुख ना था, फिर कैसे हुआ ये? कमरे में अंधेरा हो चुका था, जिससे मुझे खौफ आया। कांपती टांगों के साथ अंदाजे के हिसाब से खिड़की की तरफ गई और उसके पट खोल दिए थे। चांद की रोशनी कमरे में आई, जिससे कुछ हौसला हुआ। आराम से चलते हुए बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। आज का दिन भी काफी थका देने वाला था, तो लेटते ही मेरी आंखों में नींद आ गई थी और फिर कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतरती चली गई। अगली सुबह आज़ान की आवाज के साथ खुली थी। हस्बे मामूल उठी और नाश्ता तैयार किया। अम्मी भी जाग गई थी। कुछ ही देर में उन्होंने दूसरे घर काम करने जाना था। अम्मी के जाने के बाद मैं भी अपने दिन भर के कामों में लग गई थी। दोपहर का खाना तैयार करके आज कपड़े धोने थे, जो कि हाथों पर ही धोया करती थी। बाहर सेहन में ही तपती धूप थी। एक तरफ आसमान तले ही कदरे छांव में बैठकर मैं कपड़े धोने में मसरूफ हो गई थी। गर्मी की शिद्दत से पसीने से चेहरा भीग चुका था। कपड़े धोते धोते अचानक ऐसे महसूस हुआ कि मौसम कुछ बदला हो जैसे। चौंक कर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो सूरज बादलों के पीछे मुकम्मल छुप चुका था और काले गहरे बादल हर तरफ ही छाए हुए थे। मौसम की वजह से एकदम ही ठंड सी महसूस होने लगी थी। मुझे ये सब काफी पुरस्कार लगा। ऐसा कैसे हो सकता था भला कि धूप अचानक ही गायब हो गई हो, और वो भी तब जब बादलों के आने का कोई कभी इम्कान दूर दूर तक ना हो। धड़कते दिल के साथ बाकी के कपड़े भी धोए और एक तरफ ही छत के नीचे चारपाई पर बिछा दिए थे, क्योंकि धूप तो थी नहीं, उल्टा कुछ ही देर में तेज बारिश का इम्कान था। जब से इस इलाके में हम लोग आए थे, मुझे अजीब गैर मामूली से एहसासात होते थे, जैसे साथ हर वक्त कोई होता था, लेकिन मेरे सामने नहीं होता था। मैं देख नहीं सकती थी, जैसे वो कोई अनदेखी मखलूक हो। कपड़ों से फारिग हो जाने के बाद दोपहर हो गई थी और अम्मी के आने का वक्त हो गया था। मैंने रोटियां पका ली थी। जैसे ही इस काम से फारिग हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए दरवाजे को खोलने गई। अम्मी को सलाम किया और उनके हाथ से कुछ सौदे का सामान लिया। अम्मी ने अंदर आकर मेरे हाथ से लिया हुआ पानी पिया। कुछ ही देर में खाना खाकर अम्मी के पास आई और उनसे पूछा कि कुछ पता चला कि कुरान पाक की तालीम मैं कहाँ से सीख सकूंगी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और मुझे वो सारी तफसील बताई जो उनको किसी औरत ने बताई थी, जहां वो काम करने जाती थी। मैंने इनसे मजीद पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे घर से कुछ ही फासले पर एक मकान है, जहां पर एक आलिम रहते हैं और वो लोगों को कुरान पाक की तालीम देते हैं और तमाम दीनी इल्म सिखाते हैं। वो खुद भी एक हाफिज कुरान है। कम उम्री में ही उनके वालिदैन की वफात हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने शुरू से ही अपनी जिंदगी का मकसद दीन की अशात को बना लिया था। आज 30 साल की उम्र में ही एक बहुत बड़े आलिम हैं। मैं काफी तवज्जो से उनकी बातें सुन रही थी कि अचानक से जहन में उस घर का ख्याल आया जहां पर बच्चे कुरान मजीद ले जाते थे, और साथ में वो ऊपर खिड़की में किसी वजूद का साया भी, जो कि मेरे देखते ही खिड़की की ओट में हो गया था। अम्मी जो जगह बता रही थी उस घर की, वो बिल्कुल वही थी जो घर मैंने देखा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो आलिम गैर शादीशुदा था। कोई बीवी बच्चा ना होने की वजह से अपने घर पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों जैसी ही शफकत देते थे। मेरे दिल में अम्मी की बातों को सुनकर ही उनके लिए एक एहतराम आ गया था। अपनी तमाम खौफ भरी सोचों को झटक कर उठी और बर्तन समेट कर अम्मी को कमरे में ले गई और खुद अपने कमरे में आ गई थी। अब कल से मुझे इस घर जाना था ताकि जल्द अज जल्द इल्म सीख कर आगे फैला सकूं। इस तरह से कुछ मुआवजा भी मिल जाएगा। कमरे में आकर हस्बे मामूल अपना बिस्तर झाड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने लेट गई थी। कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई थी। अगले दिन का आगाज हुआ तो मेरी आंख अपने वक्त पर ही खुली।
اور معمول کے مطابق اپنے سارے کام کر کے امی کے جانے کے بعد اپنی چادر اوڑھی اور اسی گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ آج راستے میں دھوپ نہ تھی بلکہ بادل ہی تھے، جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر باہر سے ہی ایک نظر دوڑائی جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی۔ باہر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر آ کر صحن میں ایک پردہ لگایا گیا تھا جس میں مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ جگہ مخصوص تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا۔ خواتین کے لیے مخصوص جگہ پر گئی تو وہاں اب تک کوئی اور نہ آیا تھا۔ دوسری جانب کافی سارے بچے آ چکے تھے اور اپنا سبق پڑھ رہے تھے۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں تو اپنے ساتھ قرآن پاک کا نسخہ لائی ہی نہیں تھی۔ اپنی بے وقوفی پر اپنے ہی سر پر ایک چپت رسید کرتی ابھی یہی افسوس کر رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں قرآن پاک عقیدت سے تھامے میری جانب آ رہا تھا۔ میں نے اس جگہ پر اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنا نقاب ہٹا رکھا تھا۔ سامنے سے آتے اس پر نور چہرے والے آدمی کو دیکھ کر سانس سوکھ گیا تھا۔ ڈر اور خوف کی کیفیت میں اپنی جگہ سٹل بیٹھی رہی اور کوئی حرکت نہ کی۔ سامنے موجود آدمی جو کہ تقریباً 30 سال کا ہی لگ بھگ ہوگا، جس کی نیلی آنکھیں اپنے اندر ایک سحر لیے ہوئی تھی۔ میں آج تک کسی بھی نامحرم مرد کو دیکھ کر یوں ساکت نہ ہوئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہی تھا جب مجھے ایسا لگا کہ کسی اندیکھی طاقت نے مجھے اپنے بس میں کر لیا ہو اور میں اپنا پورا کنٹرول کھو بیٹھی ہوں۔ یکٹک دیکھتے رہنے پر مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ آدمی میرے سے کچھ فاصلے پر رکھی ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہوش تو مجھے اس کے گلا کھنگارنے پر ہوا تھا۔ ایک دم حال میں لوٹتے مجھے ایسا لگا کہ میں کسی سحر سے آزاد ہوئی ہوں۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں نہ جانے کتنی دیر سے اس سامنے موجود آدمی کو بغیر پلک جھپکائے دیکھی جا رہی تھی۔ خفت اور شرمندگی کے احساس سے گال تپ اٹھے تھے۔ چور نظروں سے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، گویا جاننا چاہ رہا ہو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے ان کو آہستہ سے سلام کیا، جس کا انہوں نے بلند آواز میں جواب دیا۔ اس آواز میں جادو تھا جس نے میرے کان کھڑے کر دیے تھے اور بے ساختہ دل میں خواہش جاگی کہ یہ آواز دوبارہ سنوں۔ انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ وہ وہی اس گھر میں آنے والے تمام شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھنے لگی تو کیا یہ وہ عالم تھے؟ مجھے بے ساختہ رشک آیا کہ اتنی کم عمری میں ہی انہوں نے اتنا زیادہ اپنے دین کو آگے تک پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کا نیلا رنگ بہت ہی گہرا اور پراسرار لگا مجھے۔ وہ نیلی گہری آنکھیں اپنے اندر بہت سے راز لیے دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر ان کے بتائے ہوئے سبق پر غور کیا۔ وہ کافی ٹھہر ٹھہر کر سب کچھ سمجھا رہے تھے، جس سے سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی تھی۔ میں ان کے سکھانے کے طریقے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مجھے بتائے گئے سبق کو سمجھا کر وہ اٹھ کر دوسری جانب چلے گئے تھے اور میں دھیان سے اپنا کام یاد کرنے لگی تھی۔ ہلکی سی ہوا چلنے کی وجہ سے اپنی چادر ٹھیک کرنے کے لیے نظریں اٹھائی تو اچانک سے ایک ہیولا سا دکھا ایک کونے میں، جو کہ میرے دیکھتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو کر اٹھی اور وہاں جا کر دیکھا کہ کون تھا، لیکن کسی کو بھی موجود نہ پا کر دھڑکتے دل کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ بار بار اپنا سبق یاد کرتے ہوئے خوف سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، کیونکہ کوئی سایہ موجود تھا میرے ارد گرد۔ آہٹ مجھے واضح طور پر محسوس ہوتی تھی، لیکن دیکھنے پر غائب ہو جاتا۔ سارا ٹائم اسی ڈر اور خوف کی کیفیت میں گزر کر چھٹی ہونے پر اپنی چادر درست کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کھانا میں صبح آنے سے پہلے ہی بنا چکی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ عصر کا وقت ہو جائے گا۔ گھر پہنچی تو امی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے میرے آنے سے قبل ہی روٹیاں بنا لی تھی۔ اپنی امی پر بے ساختہ پیار آیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور ادھر ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ پھر جب میں نے غور کیا کہ امی اب تھک گئی تھی تو ان کو دوائی دی اور کمرے میں آرام کرنے بھیج دیا۔ خود میں گھر کے بقیہ کام کرنے لگ گئی تھی۔ آج میرا موڈ قدرتی طور پر کافی خوشگوار تھا۔ میں کل کا دن آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ایک مدھم مسکراہٹ نے میرے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ رات گہری ہوئی تو عشاء کی نماز ادا کر کے سونے لیٹ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے میری نظر باہر کھڑکی سے نظر آتے چاند پر تھی، جو کہ پورا روشن ہو کر چمک رہا تھا۔ میں کل وہاں اس مدرسے کے بارے میں ہی سوچ جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس جگہ کے بارے میں سوچنا اور وہاں جانے کا سوچ کر ہی دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں سمجھ نہ پائی تھی۔ مجھے خوف بھی تھا کہ وہاں میں نے بہت دفعہ کسی سائے کو محسوس کیا تھا اور بہت بار اس کا عکس بھی دیکھا۔
लेकिन उस इंसान को ना देख पाती थी। फिर सर झटक कर अपना ध्यान सोने पर लगाया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और सुबह जल्दी भी उठना था। अगली सुबह मैं अपने वक्त पर उठी और मामूल के काम काफी फुर्ती से निपटाए थे। अम्मी मेरी फुर्तियां देखकर हैरान होते जा रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर आज बहुत अरसे बाद वही पुरानी चमक और शरारती अंदाज देखकर मुतमईन होती खामोशी से मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे मालूम था कि आज अम्मी भी मुझे बेजार और उदास होने की बजाय फ्रेश मूड में देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन मैं खुद इस बात का जवाब नहीं जानती थी, या फिर शायद समझकर भी अनजान पर नहीं थी। अम्मी अपने काम के लिए रवाना हुई तो मैं भी चादर ओढ़कर दरवाजा अच्छे से बंद करके निकल गई। आज अपने साथ लाजमी कुरान मजीद का एक नुस्खा लेकर आई थी। मेरे कदमों की रफ्तार आज बहुत तेज थी। अचानक चलते चलते धूप में देखा कि कोई मेरे पीछे चल रहा था, क्योंकि किसी का लंबा चौड़ा साया वाज़े दिखाई दे रहा था। मैं खौफ से एकदम काम कर रह गई थी। चादर पर गिरफ्त मजबूत करती तेज तेज जा रही थी। मेरे तेज होते वो साया भी तेज हो गया था। डर के मारे एकदम पीछे मुड़ी, उस अनजान आदमी को देखने कि क्यों मेरा पीछा कर रहा था आखिर, लेकिन पीछे मुड़ते ही साकत रह गई। चेहरा जो धूप की वजह से लाल सुर्ख हो गया था, वो अचानक डर के मारे जर्द पड़ गया था। मेरे पीछे किसी आदमी का वजूद तो क्या, किसी इंसान का नामो निशान तक न था। आगे मुड़ी तो अब वो साया भी न था। आयतल कुर्सी पढ़कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और फिर कुछ ही देर में वो घर आ गया था। अंदर घुसी तो खौफ से चेहरे पर पसीना आया हुआ था। दिल बुरी तरह कांप रहा था। अंदर आकर अपनी जगह पर बैठने लगी तो एकदम चौंक गई, क्योंकि वो आलिम पहले से ही मेरे इंतजार में बैठा हुआ था। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर सर झटक कर अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर सबक याद करने पर लगाया। पढ़ते पढ़ते मैंने एक तरफ देखा तो आज वहां एक कोने में काफी बड़ा पिंजरा था, जिसमें बहुत सारे कबूतर थे और सारे के सारे ही काले रंग के थे। उनकी आंखें बहुत डरावनी थी, क्योंकि वो सुर्ख रंग की थी। ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रहे हों। मैंने आज तक जितने कबूतर देखे थे वो सब के सब काफी मासूम और बेजरर मालूम होते, लेकिन ये कुछ अजीब थे। अपनी जगह पर सटल बैठे हुए थे और लाल अंगारा आंखों से मुझे ही देख रहे थे। मुझे एकदम खौफ से झुरझुरी आई और नीचे देखकर अपना ध्यान पढ़ने में लगाया। अचानक पढ़ते हुए नजर उस आलिम की जानिब गई तो वो मुझे ही देख रहा था। मेरे दिल की धड़कन एकदम बढ़ी। मेरे देखते ही उन्होंने नजरों का जाविया तब्दील कर लिया था। फिर अपना आज का सबक याद करके मैं वापस आने के लिए उठी। मैं पलट ही रही थी कि अचानक पीछे से आने वाली उस आलिम की आवाज पर ठटक कर मुड़ी, जो कि मुझे कह रहे थे, मुझे उन कबूतरों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं उनको हैरान होकर देखने लगी थी। उनको कैसे पता चला था कि मैं उन कबूतरों से डरी थी? वो मुझे देख ही ऐसे रहे थे कि जैसे सालिम निगल जाएंगे। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि मुझे उनसे कभी कोई नुकसान ना होगा? बहुत से सवाल जहन में आए, जिनका कोई जवाब न मिल सका। एक लंबी सांस खारिज करके मैंने इस्पात में सर हिलाया और घर वापस आ गई थी। सद शुक्र के रास्ते में मुझे ऐसा कोई पुरस्कार साया ना दिखाई दिया था और पुरसुकून होकर घर लौटी थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। मैं रोज इसी तरह जाती और अपना सबक याद करके आ जाती। इसी बीच में 6 माह का अरसा गुजर चुका था। मेरी बहुत हद तक दीनी तालीम हो चुकी थी। कम अज कम इतना गुजारा तो हो चुका था कि मैं आसपास के बच्चों को कुरान पढ़ाकर उनको तर्जुमा भी समझा सकती थी और उसके बदले में कुछ मुनासिब मुआवजा भी मिल जाता था। अम्मी के साथ खर्चे में हाथ बटाना मुझे काफी अच्छा महसूस होता था। अपनी दीनी तालीम के लिए मैं अब भी जाती थी। एक दिन मैं उस आलिम के घर से अपना सबक याद करके अपने घर आई तो काफी कशमकश का शिकार थी। चेहरे पर कुछ बेचैनी थी। अम्मी ने जब मुझे ऐसे देखा तो पूछ बैठी कि क्या बात है लाइबा, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? मैंने चौंक कर अम्मी को देखा और उनको बताया कि आज वहां पर उस आलिम ने मुझे कहा कि कल मैं आपको उसके घर लेकर आऊं और मेरी कल छुट्टी है। उसने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अम्मी भी मेरी बात सुनकर कुछ सोच में चली गई। फिर इस्बात में सर हिलाया कि चलो ठीक है, कल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर क्या बात है जिसके लिए उस आलिम ने मुझे बुलाया था। मुझे घबराहट हो रही थी कि कहीं अम्मी से मेरी कोई शिकायत ना लगाते हों, लेकिन मैं तो पढ़ाई में काफी अच्छी थी और सबक भी जल्दी याद कर देती थी। उन्होंने मुझसे तो आज तक कभी ऐसी शिकायत न की थी।
کچھ سمجھ نہ آیا تو بس سب اللہ کے بھروسے چھوڑ کر صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گئی، کیونکہ اب تھوڑی دیر میں قرآن پاک پڑھنے والے بچے آنے والے تھے۔ ان کو ان کا کام دے کر میں کچھ دیر کھانے کا انتظام کرنے گئی۔ جب روٹی تیار ہو گئی تو امی کو دے آئی تھی۔ میں بعد میں کھانا کھاتی تھی۔ جب وہ بچے چلے گئے تو کھانا کھا کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر ایک پرسکون سانس لی اور سونے کی غرض سے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اچانک سے اسی عالم کا عکس ذہن میں آیا۔ اپنے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن میں جاگی تو آج بس گھر کے کام آرام سے ہی کر رہی تھی، کیونکہ میں نے آج نہیں جانا تھا۔ امی نے اس عالم کے گھر جانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس وجہ سے اس نے بلایا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو امی نے اپنی چادر لی اور گھر سے باہر گئیں۔ میں دروازہ اچھے سے بند کر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سکون نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس کو کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا تاکہ وقت گزر سکے۔ جب سارے کام کر لیے اور بہت ٹائم بھی ہو گیا تھا، تب بالآخر اضطراب کے مارے گھر کے داخلی دروازے کے پاس ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے پہلی دستک پر ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور امی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ انہوں نے مجھ سے پانی مانگا اور پھر اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ میں نے پھرتی سے ان کو ساتھ ہی کولر سے پانی دیا اور ان کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھامے اور مجھے آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں بتانے لگی جو اس عالم نے کہیں، جن کو سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسا رسپانس دوں۔ انہوں نے کہا کہ اس عالم نے میری امی سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک مناسب کمائی ہر مہینے کما لیتا تھا جس سے تمام خرچہ پورا ہو جائے گا، اور مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ دھڑکن اچانک سے بڑھ گئی تھی۔ بس آخرکار آنکھیں بند کی اور امی کو کہا کہ جو آپ کو صحیح لگے وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ امی تو پہلے ہی اس رشتے کو لے کر راضی تھی، کیونکہ اتنا دیندار اور نیک انسان ان کی بیٹی کو اللہ نے عطا کر دیا تھا، اور اوپر سے وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا تھا، کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں، جس نے امی کی پریشانی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ پرسکون اور راضی تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد میری مکمل رضامندی لینے کے بعد امی نے اس عالم کے گھر جا کر اس کو ہاں کر دی تھی۔ کچھ روز بعد وہ باقاعدہ اپنے کچھ دور کے رشتہ داروں کے ہمراہ میرا رشتہ لے کر آیا تھا اور منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ اسی روز نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، جو کہ اگلے ہفتے طے پائی تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ دل انجانے خدشات سے بھرا ہوا تھا۔ بس پھر سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا تھا کہ جس روز میرا نکاح تھا اس عالم سے۔ نکاح کے وقت مجھے معلوم تھا کہ اس عالم کا نام علی تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد ایک نظر میں نے علی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں آج خوشی سے سنہری ہو چکی تھی۔ مجھے وہ کچھ پر اسرار لگا کہ آنکھوں کا رنگ کیسے بدل گیا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید روشنی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ پھر بس کچھ ہی دیر میں امی نے مجھے قرآن پاک کے سائے میں ڈھیر ساری دعائیں دے کر اس عالم کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں بہت اداس تھی اپنی امی کو ایسے چھوڑ کر جانے پر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال، اپنے شوہر کے سنگ آنا ہوتا ہے۔ اسی گھر میں عالم کی بیوی کی حیثیت سے قدم رکھتے ہوئے میرے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ جس گھر میں میں ایک طالب علم بن کر داخل ہوئی تھی، لیکن عالم کے نرم رویے نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اور میں کچھ ہی وقت میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ زندگی کچھ پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا اور ہم لوگ نیچے کے پورشن میں ہی رہتے تھے، اوپر کا پورشن بند ہی رہتا تھا۔ بہت دفعہ میں علی سے پوچھ چکی تھی کہ کیوں بند رہتا ہے، ہم اوپر کے پورشن کو بھی تو سیٹ کر سکتے تھے جہاں پر ہم 4 بچوں کے کمرے آرام سے ترتیب دے سکتے، لیکن وہ اس بات پر خاموشی اختیار کر جاتا تھا، جس کے بعد میری مزید اصرار کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ نیچے ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ باہر صحن میں بچے درس لینے آتے تھے اور 2 ہی کمرے تھے نیچے، جس میں بچے جوں جوں بڑے ہوتے جا رہے تھے ان کو الگ سے کمرہ چاہیے تھا۔ علی کی خاموشی مجھے اکثر کھٹکتی تھی۔ میں وجہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا پر اسرار تھا اوپر کی منزل میں جس کی وجہ سے اوپر جانے کی اجازت نہ تھی کسی کو۔ ایک روز دن کا وقت تھا اور میں الماری کی صفائی کر رہی تھی۔
سارے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ علی گھر پر موجود نہ تھا، بچے بھی اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے سیٹ کر دینے کے بعد علی کے کپڑوں والی سائڈ کھولی۔ کافی عرصے بعد آج اس کی الماری صحیح سے ترتیب دینے کا وقت ملا تھا، ورنہ کاموں کی وجہ سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ سارے کپڑے ایک طرف رکھ کر ان کو طے کرنا شروع کیا تو الماری کے ایک کونے میں ایک کتاب نظر آئی۔ میں کام کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرنے ہی والی تھی کہ اچانک نظر بھٹک کر اس کتاب کی جلد پر بنی ہوئی تصویر پر گئی، جسے دیکھ کر خوف سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس کتاب پر ایک نہایت ہی خوفناک سا آدمی بنا ہوا تھا، جس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی کا خون پی کر فارغ ہوا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ علی کی الماری میں ایسی خوفناک اور ڈرا دینے والی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو اٹھایا۔ اس پر کافی دھول مٹی آئی ہوئی تھی۔ میں نے جھاڑ کر اس کو صاف کیا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کو کھولا۔ میرا دل انہونے خدشات سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے سفر پر ہی جو تحریر پڑھی، ایسا لگا کہ میری روح کانپ اٹھی ہو، کیونکہ اس پر بڑا بڑا لکھا تھا، کالی طاقتوں کو قابو کرنے کے منتر۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ نہ پائی تھی۔ کالی طاقتوں کو قابو کرنا مطلب کہ اندیکھی مخلوق کو قید کرنا تھا۔ یہ سب علی کیوں کرتا تھا؟ چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کیا علی کوئی پراسرار مخلوق تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے دین کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو حافظ قرآن تھا اور اسلامی تعلیمات بھی اللہ کے بندوں تک پہنچاتا تھا۔ ابھی انہی سوچوں سے کانپ رہی تھی کہ اچانک ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال آتے گئے کہ اکثر مجھے اس گھر میں کچھ پراسرار سائے دکھ جاتے تھے، جو کہ میرے متوجہ ہوتے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ بہت دفعہ علی کی آنکھوں کا رنگ بھی میں نے اچانک ہی بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت بار اس پنجرے میں موجود وہ خوفناک سے کبوتروں کو پنجرے سے غائب دیکھا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ واپس اسی پنجرے میں واپس ہوتے تھے۔ علی سے پوچھنے پر وہ کہتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، کیونکہ وہ کبوتر پنجرے میں ہی رکھتا تھا۔ سب سے بڑی اور اہم دل دہلا دینے والی حقیقت جو مجھے پچھلے کچھ سالوں سے محسوس ہوتی تھی، لیکن میں سوچتی کہ اس میں علی کا کیا قصور تھا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اپنے آپ میں واضح تبدیلیاں محسوس ہوتی جا رہی تھیں کہ اب میری عمر بڑھ رہی تھی، اور واضح اظہار جسمانی تبدیلیاں بھی تھیں۔ لیکن جو چیز مجھے اکثر کھٹکنے پر مجبور کر دیتی تھی، وہ علی کا وجیح سراپا تھا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ نکھرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ عرصے بعد پہلے سے زیادہ جوان نظر آتے تھے۔ ان کی وجاہت اور کشش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اکثر مجھے ایسا لگتا کہ میں ان سے عمر میں بڑی دکھتی ہوں، حالانکہ میں ان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ یہ بات بہت ہی ڈرا دینے والی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ان کی عمر بڑھتی ہوئی لگتی ہی نہ تھی؟ ایک چیز جو کبھی نہ بدلی تھی، وہ علی کی مجھ سے محبت تھی، جو کہ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جاتی تھی۔ مجھے اپنا آپ خوش قسمت تو لگتا تھا، جس کے لیے اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں ہمیشہ، لیکن یہ پراسرار واقعات جو ہر روز میرا دل خوف سے لرزا کر رکھ دیتے تھے، وہ مجھے سمجھ نہ آ رہے تھے۔ میں اسی خوف میں گھری ہوئی تھی جب میں نے اس کتاب کو بند کر کے واپس الماری میں اسی جگہ پر رکھا جس میں وہ بھیانک منظر لکھے ہوئے تھے، جس سے اندیکھی مخلوق کو قید کیا جاتا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ علی بھی کوئی پراسرار مخلوق ہی ہے۔ کانپتے ہوئے میں اپنی جگہ سے اٹھی، سارے کپڑے رکھے اور الماری بند کر کے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا، جو کہ بار بار ڈر کے مارے آتے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور علی اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر آیا۔ میں نے غور سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پر ہر وقت ایک پراسرار چمک دکھائی دیتی تھی۔ ایک دم خوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ آج سب کچھ عجیب اور خوف زدہ لگنے پر اپنے اسی شوہر سے ڈر رہی تھی جس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اور اب تو ہمارے 4 بچے بھی تھے۔ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا، کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں الماری میں ایک بھیانک کتاب دیکھ چکی ہوں، ورنہ اگر علی مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ پھر کام کے بہانے سے میں کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور اسی طرح رات ہو گئی تھی۔ رات بستر پر سوتے ہوئے میں کانپ رہی تھی، میری ساری حصیں بیدار تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر رات علی پانی لینے کمرے سے باہر جاتا ہے۔ بہت دفعہ میں دیکھ چکی تھی، لیکن آج تک میں نے اس کو آتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔
آج مجھے ہر حالت میں جاگنا تھا اور اس پر نظر رکھنی تھی۔ یہ اب میری اور میرے بچوں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں خوف زدہ رہ کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس پر اسرار سچ کا پتہ لگا کر ہی رہنا تھا۔ جب علی میرے سو جانے کا یقین کرتے ہوئے کمرے سے نکلا تو کچھ ہی دیر میں بھی دبے قدموں سے باہر نکلی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ علی کا رخ اس اوپر کے پورشن کی جانب تھا جو کہ ہمیشہ سے میں نے بند ہی دیکھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں سانس رو کے آگے چلنے لگی کہ کہیں اس کو بھنک نہ پڑ جائے۔ چہرہ پسینے سے شرابور تھا، پورا جسم لرز رہا تھا۔ آہستہ سے اوپر کے پورشن کا دروازہ کھلا تو باہر ٹی وی لاؤنج خالی تھا اور اندھیرا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ علی کہاں گیا۔ اچانک ایک کمرے سے کچھ روشنی آئی اور آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں گئی اور کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنا چاہا تو خوف سے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سامنے ہی علی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ایسی سنہری ہو رہی تھی کہ جیسے ان میں آگ لگی ہو۔ اس کے سامنے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک دھواں نما عکس سا مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں منتر پڑھ کر اس نے اس دھواں نما عکس کو ایک بوتل میں ڈال کر اس کو بند کر ڈالا تھا اور ایک تیز بھیانک آواز نکالی کہ آج سے تو ہمیشہ کے لیے میری قید میں ہے۔ اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی۔ میں اس سے آگے مزید نہ دیکھ سکی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ علی کو میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا، لیکن مجھے پرواہ نہ تھی۔ مجھے بس وہاں سے بھاگنا تھا۔ اچانک ہی نیچے کمرے میں علی بھاگتا ہوا آیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی اور اس کو کہا کہ میرے پاس نہ آنا۔ اس نے میرے بے تحاشا خوف کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک جھٹکے سے جھنجھوڑا اور کہا کہ میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ ایک گندا کالا سایہ تھا جو معصوم لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور میں ایک جن زاد ہوں جو کہ ان کو قید کر کے انسانوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں یہ حقیقت جان کر ساکت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک کے بعد ایک سچائی مجھے بتائی کہ وہ ایک نیک جنزاد ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ آئندہ دے گا۔ میں خاموشی کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ خوف ابھی بھی تھا لیکن کچھ کم ہو چکا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، سالوں ساتھ گزارے تھے۔ اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ ایک نیک دل اور رحم دل شخص تھا۔ بس اس وقت وہ سب دیکھ کر اچانک سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس سچ کو قبول کر لیا تھا اور اب ایک آسودگی بھری زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔